اگر تم یہ کہتے ہو کہ انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے، انسان ایسا کلام کر سکتا ہے، تو بھائی یہ کوئی انوکھے اور کوئی یونیک ایسے حروف تو نہیں ہے کہ جو حروف تم کو بھی نہیں پتہ ہیں، کوئی ایسے حروف اس کے اندر آ گئے. یہ سارے حروف تو تم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو. تو لو یہ حروف تمہارے سامنے ہیں، یہ لو الف، یہ لو لام، یہ میم لے لو، یہ قاف لے لو، یہ نون لے لو، اور قرآن جیسا ایک کلام بنا کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا گیا. سورج میں روشنی ہوتی ہے، پر اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کی آنکھوں میں بھی تو روشنی ہونی چاہیے. جس کی آنکھ اندھی ہو اس کو آپ کھڑی دوپہر میں بھی کھڑا کر دیں تو اس کو کچھ دکھائی دے گا؟ ہاں، اس کو تو نہیں دکھائی دے گا. اب اندھا آدمی سورج کو گالی دے تو سورج کی غلطی ہے؟ غلطی سورج کی نہیں ہے. اس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے تو سورج کی روشنی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. ایسے ہی قرآن کی روشنی ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا دل بھی تقوی کے نور سے روشن ہونا چاہیے. اگر دل میں تقوی کی روشنی نہیں تو قرآن کی روشنی سے بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. سورہ بقرہ جو ہے نا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ کورس ہے دین کا. جو اس لیے سورہ بقرہ اچھے سے جس کی پکڑ ہو جائے اور اچھے سے سورہ بقرہ کا مطالعہ کر لے، وہ دین کی بیسک چیزوں میں کم سے کم مضبوط ہو جائے گا. اس لیے صحابہ کرام خصوصی طور پہ سورہ بقرہ میں گہرائی سے علم حاصل کرنے کی طرف خصوصی توجہ دیتے تھے. اور اگر آپ کی اپنی بیوی سے نہیں جم رہی ہے یا بیویوں کی شوہروں سے نہیں جم رہی ہے، گھر میں آپ کے جو میرٹل تنازعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ایک مرتبہ آپ بھی ٹرائی کریں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر آپ کی شادی شدہ زندگی پر بھی پڑے گا. ٹرائی کر کے دیکھیں آپ، کیونکہ شیطان کی وجہ سے گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، بعض مرتبہ باپ بیٹوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو سورہ بقرہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان گھروں سے بھاگتا ہے. سورہ بقرہ پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ کے فضل و احسان سے جس قیام کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے، وہ قیام بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جس صیام کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جس روزے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آج سورہ بقرہ کا بیشتر حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی اور سب سے طویل سورت ہے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں کہ مدنی صورتوں کے اندر ڈائیورسٹی بہت ہوتی ہے. مضمون میں بہت سارے موضوعات کو یہ صورت سمیٹے ہوئے ہے. اس میں عقیدے کا بھی بیان ہے، توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، مومنوں کا بیان ہے، منافقوں کا بیان ہے، کافروں کا بیان ہے، یہود کے بارے میں گفتگو کرتی ہے یہ صورت. پھر مسلمانوں کے بارے میں بہت سارے موضوعات پر گفتگو کرتی ہے. بہت سارے فقہی احکام بیان ہوئے ہیں، طلاق کے احکام بیان ہوئے، نکاح کے احکام بیان ہوئے، بیوع اور تجارت سے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں، قرض کے موضوع پر گفتگو ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارا درس کا سلسلہ ہے وہ انتہائی مختصر سلسلہ ہے. اس مختصر سے سلسلے میں سارے موضوعات کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، ساری باتیں تو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی چنندہ کچھ موضوعات، خاص طور پہ وہ موضوعات جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح.
تو ہم انشاءاللہ تعالی چنندہ جگہوں سے وہ آیتیں چنیں گے جن کا تعلق ہماری ذات سے ہے، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کی مختصر سی تفسیر آپ کو رکھیں۔ تو یہ اصل میں اس کو خلاصہ قرآن کا نام دیا جاتا ہے، قرآن کا خلاصہ نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن کی چنندہ آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے، منتخب سلیکٹیو آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے، خلاصہ بیان کرنا قرآن کا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کچھ آیتیں چن کر کے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں غور و فکر کریں اور اس سے ایکسٹریکٹ کریں اپنے لیے ایمان و عمل کی جو باتیں آتی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی خصوصی فضیلت والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اچھا، ایک بحث جو ہے وہ آپ کو علماء کے ہاں یہ بھی ملے گی کہ کیا قرآن کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں سے افضل ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ قرآن تو پورا اللہ کا کلام ہے، فضیلت کے اعتبار سے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن تو پورا کا پورا افضل ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں قرآن پورا کا پورا افضل ہے، تو اس کے بعض حصوں پہ کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے، کیونکہ اگر کسی حصے کو فضیلت والا مان لیں گے تو دوسرے حصے کی فضیلت کم ماننی پڑے گی، تو گویا کہ یہ قرآن کے بعض حصوں کو آپ کم افضل مان رہے ہیں، اس کی فضیلت کم کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں قرآن پورا کا پورا فضیلت میں ایک درجے کا ہے، لیکن دوسرے علماء اس کا جواب دیتے ہیں بھائی کسی کلام کی فضیلت کے دو پہلو ہوتے ہیں، کوئی بھی کلام دو وجہ سے فضیلت والا ہوتا ہے۔ ایک اس کی فضیلت کی وجہ ہوتی ہے کہ کلام کس کا ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا ہونے کی حیثیت سے تو فضیلت میں سارا قرآن ایک درجے کا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سورہ فاتحہ بھی اللہ کا کلام ہے، سورہ آل عمران بھی اللہ کا کلام ہے، تبت یدا ابی لہب بھی اللہ کا کلام ہے، قل هو اللہ احد بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے تو قرآن پورا کا پورا فضیلت میں ایک درجے کا ہے، لیکن فضیلت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے کہ جس نے کلام کیا ہے اس کے کلام کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، مضمون کیا ہے، کس بارے میں اس کے کلام میں بات کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے تو فضیلت میں پورا کا پورا ایک درجے کا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن کے ٹاپک الگ الگ ہیں، قرآن کے سبجیکٹ اور مضامین الگ الگ ہیں، تو قرآن کے مضمون کے اعتبار سے قرآن کے بعض حصوں کو بعض حصے پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے قرآن کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ کون سا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ جب اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات پر جو آیتیں اور جو صورتیں مشتمل ہیں جن میں اللہ کی ذات کی معرفت ہے، اللہ کے صفات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، وہ قرآن کا سب سے افضل حصہ ہے نا۔ جیسے آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ بولیے بھائی، اب تو پرانا ہو گیا نا، اب تو نکلنا چاہیے آپ کے اندر۔ وہاں سے کچھ نکلے گا تو یہاں سے کچھ نکلے گا، وہاں سے کچھ نہیں نکلے گا تو یہاں سے بھی نہیں نکلے گا۔ قرآن کا سب سے یہ تو بہت آسان سا سوال ہے، قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ کیوں آیت الکرسی افضل ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی کا موضوع، اس کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا ٹاپک ہے، اپنے مضمون کی وجہ سے وہ افضل ہے۔ اللہ کا کلام تو سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ آل عمران بھی ہے، سورہ حجرات بھی ہے۔ آیت الکرسی کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس کا ٹاپک بہت ہے میں اللہ تعالیٰ کی صفات۔ صورتوں میں افضل ترین صورت ہے قل هو اللہ احد۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ سورہ اخلاص کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور آیت الکرسی کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے تو سب درجے میں ایک جیسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس بارے میں بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا موضوع کیا ہے، مضمون کیا ہے، مضمون تبدیل ہونے کے اعتبار سے آیتوں کی فضیلت کم زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابی ابن کعب سے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں نہیں بیان کیا، لیکن اللہ کے نبی نے جب انسسٹ کیا کہ نہیں بتاؤ، تو اتنی ساری آیتوں میں انہوں نے ایک آیت چنی اور کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
تم نے بالکل صحیح بات کہی ہے. اللہ کے نبی نے اس کی تقریر فرمائی, پسند فرمایا اس کو. تو اتنی ساری آیتوں میں ایک آیت کیوں چنی حضرت ابی بن کعب نے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو بہرحال سورہ بقرہ بہت فضیلت والی سورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مختلف فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا. اپنے اصحاب کے لیے. اصحاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. اسی لیے اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابی. صحابی مطلب صحبت میں رہنے والا. تو قرآن پڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں پڑھ لو قرآن, ہاں پھر پورا 11 مہینہ بند کر کے رکھے رہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید رمضان میں بھی نہ پڑھ رہے ہوں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جو رمضان میں پڑھتے ہیں, لیکن پچھلے رمضان میں پڑھا تھا, اب اس رمضان میں قرآن اٹھایا ہے. بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے قرآن پڑھنے والوں میں. تو جو سال میں ایک بار ملے اس کو آپ اپنا ساتھی بولیں گے؟ نہیں نا. سال میں جس سے صرف ایک بار ملاقات ہو وہ ساتھی نہیں ہوتا ہے. ساتھی کون ہوتا ہے؟ ساتھی وہ ہوتا ہے صبح شام جس کی آپ صحبت میں رہتے ہیں. کسی دن اگر اس سے ملاقات نہ ہو تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. جو آپ کے ساتھ لازم رہتا ہے ہمیشہ, اس کو آپ اپنا ساتھی بولتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو, قرآن کو اپنا دوست بنا لو. جیسے دوست کے بغیر نہیں رہ پاتا, ویسے تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ قرآن تمہارا دوست ہے. تو قرآن پڑھو. انہ یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ. قیامت کے دن یہ قرآن اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے گا. قرآن سفارش کرے گا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا کلام سفارش کرے گا, کیونکہ اللہ کا کلام تو مخلوق نہیں ہے, غیر مخلوق ہے. قرآن سفارش کرے گا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے پر جو اجر ملتا ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے گا. خود قرآن سفارش نہیں کرے گا, قرآن کا اجر سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. قرآن پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اللہ کا سفارش کرے گا. اور جب یہ قرآن سفارش کرے گا تو اس پورے قرآن کو جو لیڈ کرے گی وہ 2 صورتیں ہوں گی, سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. اللہ کے نبی نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا الزہروین. یہ دونوں صورتیں چمکیلی صورتیں ہیں. الزہرا, زہرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چمکنے والی. تو سورہ بقرہ کو اللہ کے نبی نے چمکنے والی صورت قرار دی ہے. چمکنے والی صورت سے ایک مراد یہ ہے کہ جب بندہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے, سورہ بقرہ کے مضامین, سورہ بقرہ ایک طرح سے اسلام کا ایک کمپلیٹ کورس ہے, اسلام کا ایک مکمل کورس ہے. اس میں ایمان کا موضوع بھی مل جاتا ہے, اس میں احکام بھی مل جاتے ہیں, اس میں اخلاق کا موضوع بھی مل جاتا ہے, اس میں معاملات کا موضوع بھی مل جاتا ہے. دین انہی چیزوں کا تو نام ہے عقیدہ. سب سے پہلے دین میں عقیدہ آتا ہے, پھر اس کے بعد دین کے اندر احکام آتے ہیں, نماز کے احکام, روزے کے احکام, حج کے احکام, زکوٰۃ کے احکام. پھر دین میں اخلاق آتے ہیں, اخلاق, مینرز. پھر اس کے بعد دین میں جو ہے وہ اخلاق آتے ہیں. پھر دین میں معاملات آتے ہیں, نکاح کا معاملہ, طلاق, خلا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک. تو سورہ بقرہ جو ہے نا, اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ کورس ہے دین کا, جو اس لیے سورہ بقرہ اچھے سے جس کی پکڑ ہو جائے اور اچھے سے سورہ بقرہ کا مطالعہ کر لے, وہ دین کی بیسک چیزوں میں کم سے کم مضبوط ہو جائے گا. اس لیے صحابہ کرام خصوصی طور پہ سورہ بقرہ میں گہرائی سے علم حاصل کرنے کی طرف خصوصی توجہ دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2.5-3 سال تک کے وہ سورہ بقرہ پڑھتے رہے, یہاں تک کہ اس کو مکمل کیا. 2.5 سال 3 سال لگا دیا صرف سورہ بقرہ پڑھنے اور سمجھنے میں. حضرت انس غالباً فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی اگر سورہ بقرہ پڑھ لیتا تو اس کو ہم میں بہت عظیم سمجھا جاتا کہ بہت عظیم آدمی. صحابہ کرام سورہ بقرہ ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھ لیے 1 گھنٹے میں. صحابہ کرام کے پڑھنے کا معمول کیا تھا؟ وہ 10 آیتیں لیتے تھے, 10 آیتیں پڑھتے, یاد کرتے, اس میں ایمان عمل کی جتنی باتیں ہوتی سب سیکھ لیتے, پھر آگے بڑھ کر کے 10 آیتیں پڑھتے. اس لیے ان کو 2.5-3 سال صرف سورہ بقرہ پڑھنے سمجھنے میں لگ جاتا تھا. تو سورہ بقرہ ایک اسلام کا کمپلیٹ کورس ہے. ہدایت کو اللہ رب العالمین نے نور قرار دیا ہے, اس لیے سورہ بقرہ نور ہے ایک طرح سے.
چمکنے والی صورت ہے. تو اللہ کے بھی فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو. اسی طرح سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ اور گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور اس میں سورہ بقرہ پڑھتے رہا کرو، کیونکہ شیطان ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. شیطان ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ روز آنا کمپلیٹ سورہ بقرہ پڑھنا ہے. سورہ بقرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ گھروں میں پڑھتے رہنا چاہیے، تو شیطان گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتا. آج کل ہمارے یہاں یہ بہت سارے آسیب کے، جن کے، جادو کے مسائل ہوتے ہیں. حالانکہ ان میں سے بیشتر مسائل تو سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں، لوگ اس کو آسیب وغیرہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن کچھ مسائل حقیقی بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ واقعتاً شیطان سے پریشان ہوتے ہیں. اچھا، شیطان صرف آسیب کے ذریعے سے اور جادو کے ذریعے سے بندے کو اپنی فتنے میں مبتلا نہیں کرتا ہے. بہت سارے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں نا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، یہ کوئی جادو اور آسیب کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. شیطان کے چالوں میں سب سے زیادہ بڑی چال کیا ہوتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ ایمان وغیرہ کے بعد اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے میاں بیوی کو آپس میں لڑاؤ. بہت سارے گھروں میں جو میاں بیویوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں کے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے. اس لیے خصوصی طور پہ میرے پاس جو یہ گھریلو لڑائی جھگڑے کے، تنازعات کے کیسز آتے ہیں نا، ان کو میں بولتا ہوں گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. اور اگر آپ کی اپنی بیوی سے نہیں جم رہی ہے یا بیویوں کی شوہروں سے نہیں جم رہی ہے، گھر میں آپ کے جو میرٹل تنازعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ایک مرتبہ آپ بھی ٹرائی کریں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. انشاءاللہ تعالی اس کا اثر آپ کی شادی شدہ زندگی پر بھی پڑے گا. ٹرائی کر کے دیکھیں آپ، کیونکہ شیطان کی وجہ سے گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، بعض مرتبہ باپ بیٹوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو سورہ بقرہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان گھروں سے بھاگتا ہے. سورہ بقرہ پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام مجھے سمرہ ابن جندب تھے یا کون تھے، وہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا تیزی سے کودنے لگ رہا، پھر رک جاتے، پھر گھوڑا شانت ہو جاتا، پھر سورہ بقرہ پڑھتے، پھر گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگتا، پھر پڑھنے لگے، پھر چپ ہو گئے، پھر گھوڑا شانت ہو گیا. تو ان کا بچہ وہیں پر گھوڑے کے قریب میں تھا، تو اپنے بچے کے ڈر سے انہوں نے پڑھنا ختم کر دیا سورہ بقرہ اور بچے کو جا کر کے اٹھا لیا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو تمہاری سورہ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے، اور اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح تک کے تو تم دیکھتے کہ سارے مدینہ کے لوگ فرشتوں کو دیکھ. تو جہاں فرشتے آئیں گے وہاں شیطان کا بس نہیں چلتا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو سورہ بقرہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، سورہ بقرہ پڑھو کیونکہ سورہ بقرہ پر باطلوں کا زور نہیں چلتا. باطل سے مراد شیطان بھی ہے اور باطل سے مراد جادوگر بھی. تو جادو کا بھی بہترین علاج کیا ہے؟ سورۃ البقرہ گھروں کے اندر پڑھنا. اس لیے میں نے جو کل کہا تھا آج بھی وہی کہوں گا، راقیوں کے پیچھے مت بھاگیے. اگر آپ کو واقعتاً لگتا ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی ہے، خود سے اس کا علاج کریے. آپ سورہ بقرہ پڑھیں یا کوئی راقیہ کی سورہ بقرہ پڑھیں، اثر سورہ بقرہ میں ہے، آپ میں یا راقی میں نہیں ہے، اثر اللہ کے کلام میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، اس باطل کا زور اس کے سامنے نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے. اور باطل سے مراد علماء نے کہا السحرہ، جو جادوگر ہیں ان کا بس سورہ بقرہ پہ نہیں چلتا. بہرحال اس کی بہت ساری فضیلتیں. سورت کی شروعات ہو رہی ہے الف لام میم. الف لام میم ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات. مقطعہ، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، مقطعات کا مطلب ٹوٹے ہوئے حروف. کیونکہ آپ اس کو ملا کر کے نہیں پڑھتے نا، علم نہیں پڑھتے، الف کو الگ پڑھتے ہیں، لام کو الگ پڑھتے ہیں اور میم کو الگ پڑھتے ہیں. اسی لیے اس کو کیا کہتا ہے؟ حروف مقطعات. قرآن مجید میں 3 طرح کی آیتیں ہیں. ایک آیت ہے محکمات جن کا معنی بالکل واضح ہے. دوسری آیت ہے متشابہات. متشابہات یعنی وہ آیتیں جن کے معنی بالکل واضح نہیں ہیں. متشابہ آیتوں کو سمجھنے کے لیے محکم آیتوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تیسری ہے مقطعات. مقطعات، حروف مقطعات کا کوئی معنی نہیں ہوتا.
حروف مقطعات کا کوئی معنی نہیں ہے. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا مراد ہے. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے بھائی قرآن مجید میں ایسی آیتیں کیوں ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے؟ تو معنی جو ہے وہ لفظوں کا ہوتا ہے یا جملوں کا ہوتا ہے، حروف کا کوئی معنی نہیں ہوتا. حروف کا معنی نہیں ہوتا. کوئی اعتراض کرے گی اس حرف کا معنی کیوں نہیں بتائیں؟ بھائی یہ لفظ نہیں ہے، یہ حروف ہیں، حروف کا معنی نہیں ہوتا. جیسے سی کا کیا معنی ہے، ڈی کا کیا معنی ہے، پی کا کیا معنی ہے؟ تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو الفابیٹس ہیں، الفابیٹس کے معنی نہیں طلب کیے جاتے ہیں. معنی کس کے طلب کیے جاتے ہیں؟ معنی طلب کیے جاتے ہیں لفظوں کے یا سینٹینس کے. تو یہ کوئی لفظ بھی نہیں ہے، کوئی سینٹینس بھی نہیں ہے، یہ الگ الگ ٹوٹے ہوئے الہدہ حروف ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حروف کیوں آئے ہیں قرآن کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے حروف کیوں بیان کیے جن کا کوئی معنی مراد پتہ نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ بھائی قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کو کوئی سورت شروع کرنی ہوتی ہے تو لوگوں کی توجہ اللہ کے کلام کی طرف مبذول کرنے کے لیے شروعات میں یہ حروف کہے جاتے ہیں. کہ ڈائریکٹ شروع کیا جاتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ڈائریکٹ شروع کر دیا جاتا تو ممکن ہے کہ کسی کی توجہ کہیں اور ہوتی. تو پہلے کہہ دیا گیا الف لام میم، اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے. پھر کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے. اسی لیے حروف مقطعات قرآن مجید میں ہمیشہ شروع میں آتے ہیں. آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی حروف مقطعات کسی سورت کے بیچ میں آ رہا ہے، ہمیشہ. اسی لیے اس کو اوائل السور یا فواتح السور بھی کہا جاتا ہے. اوائل کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والے، فواتح السور یعنی جن سے سورتوں کا آغاز ہوتا ہے. ایک بڑی پیاری بات امام ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حروف، ان پر جب آپ غور کریں گے تو آپ ایک چیز دیکھیں گے. عام طور پہ جب حروف مقطعات آتے ہیں قرآن کی کسی سورت کے شروع میں، اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہوتا ہے. جہاں بھی آپ قرآن مجید میں کوئی حروف مقطعات میں سے کوئی حرف دیکھیں گے اس کے فوراً بعد والی آیت میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے. قرآن میں کل 29 صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں. کتنی صورتوں میں؟ 29 میں سے صرف 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر نہیں آیا ہے. باقی 26 صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد آپ کو قرآن کا ذکر ملے گا. ابھی آپ کا ہوم ورک ہے، آپ معلوم کر کے بتائیں کہ وہ 3 صورتیں کون سی. کر لیں گے؟ ہاں، مردوں سے تو مجھے نہیں امید ہے، خواتین سے ضرور امید ہے. ان کو بڑا شوق ہوتا ہے ماشاءاللہ، اللہ نے قرآن سے اچھا تعلق ان کا قائم کیا. کل 29 صورتیں ہیں جن میں حروف مقطعات آئے ہیں. اس میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر نہیں ہے. باقی نارملی جیسے ہی کوئی حروف مقطعات آتی ہیں اس کے بعد قرآن کا ذکر ہوتا ہے. اچھا، حروف مقطعات کبھی ایک بھی آتی ہے. ایک حروف مقطعات کی مثال یاد ہے کسی کو؟ نون، قاف. کبھی 2 آتے ہیں جیسے حامیم، یاسین. کبھی 3 آتے ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را. کبھی 4 آتے ہیں جیسے کاف ہا یا عین. اچھا تو 5 ہو گئے. 4 والے، 4 والا مجھے بھی نہیں یاد آ رہا ہے. تو کبھی کبھی 4 بھی آتے ہیں، کبھی کبھی 5 آتے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد. تو یہ حروف آتے ہیں عام طور پہ، اس کے بعد قرآن کا ذکر ہوتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کا ذکر آیا. قاف والقرآن المجید، قرآن کا ذکر آیا. تو امام تیمیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے نا، رسول اللہ نے جب یہ کلام مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو مشرکین مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا اور الزام لگایا کہ یہ کلام اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے پیش کر دیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ذریعے سے ان مشرکین مکہ کو چیلنج کیا ہے جو یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ایک انسان کا کلام ہے. چیلنج کیا کیا گیا؟ چیلنج یہ کیا گیا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان نے گڑھا ہے، تو یہ اس کلام میں جو حروف ہیں یہ حروف کوئی انوکھے حروف تو نہیں ہے کہ بھائی ایسے کوئی حروف اس میں آ گئے ہیں
جو عربی زبان میں تم کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے اندر جو الفابیٹ ہے وہ تم کو بھی تو پتہ ہے نا. الف ہے، لام ہے، میم ہے، کاف ہے، یا ہے، عین ہے، صاد ہے. یہ سارے حروف تم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو. تم کہتے ہو کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ کسی انسان نے ان حروف کو ملا کر کے یہ کلام بنایا ہے، تو تم بھی قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر کے دکھا دو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے، انسان ایسا کلام کر سکتا ہے، تو بھائی یہ کوئی انوکھے اور کوئی یونیک ایسے حروف تو نہیں ہے کہ جو حروف تم کو بھی نہیں پتہ ہے. کوئی ایسے حروف اس کے اندر آ گئے. یہ سارے حروف تو تم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو. تو لو یہ حروف تمہارے سامنے ہیں، یہ لو الف، یہ لو لام، یہ میم لے لو، یہ قاف لے لو، یہ نون لے لو، اور قرآن جیسا ایک کلام بنا کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے، کتاب میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے. کتاب اپنے معنی میں، اپنے اعجاز ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں بالکل واضح ہے. کوئی اگر اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک کر رہا ہے تو شک اس کے دل کے اندر ہے، مرض اس کے دل کے اندر ہے. یہ کتاب ہر طرح کے شک سے خالی ہے. ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. دیکھیے مناسبت کتنی پیاری ہے. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے. سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ نے بتا دیا تم کو ہدایت چاہیے، ہدایت یہاں ملے گی. جو سوال ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اللہ نے اس کا جواب سورہ بقرہ کے شروع میں ہی دے دیا کہ تم کو ہدایت چاہیے، یہ کتاب ہے، اس سے ہدایت ملے گی، ایسے ہدایت ملے گی. اچھا، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن قرآن میں دوسرے مقامات پہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب بظاہر تو آپس میں دونوں آیتیں ٹکرا رہی ہیں. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب کیسے حل کریں گے اس مسئلے کو؟ کس کے لیے ہدایت ہے قرآن؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ بھائی سارے انسان تو متقی نہیں ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو فرما رہا ہے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ فرما رہا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن میں ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے، قرآن میں ہدایت سارے انسانوں کے لیے، پر اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھا پاتا ہے؟ وہ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا. پوٹینشلی تو اس میں ہدایت سارے انسانوں کے لیے، لیکن سارے انسان اس سے ہدایت نہیں حاصل کر پاتے. بہت سارے انسان تو اس کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. خود سورہ بقرہ میں آگے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہتوں کو اس کتاب سے ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. پوٹینشلی اس میں ہدایت ہے، پر اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ تمہارے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. جب تک دل میں تقوی کی روشنی نہیں ہوگی، قرآن مجید کی روشنی تم کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گی. بات سمجھ آئی؟ جیسے بھائی بارش ہے، بارش آسمان سے برستی ہے، چٹیل میدان پہ بھی ویسے ہی برستی ہے اور کھیتوں پر بھی ویسے برستی ہے. آسمان سے اترنے والی بارش پتھر پہ بھی برستی ہے اور کھیت کی زمین پر بھی برستی ہے. کھیت کی زمین پر برستی ہے جو سرسبز و شاداب ہو اٹھتی ہے. جب ایک نرم زمین پر، نرم مٹی پر آسمان سے بارش اترتی ہے تو مردہ زمین کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے. اس میں پودے اگاتے ہیں، وہ لہلہانے لگتی ہے، اس میں مختلف طرح کے اناج پیدا ہو جاتے ہیں، مختلف طرح کے پھل اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیتا ہے. وہی بارش جب پہاڑ پر کسی پتھریلی زمین پہ برستی ہے،
اس سے کوئی پودا نکلتا ہے, کوئی اناج پیدا ہوتا ہے, کوئی پھل پیدا ہوتا ہے. تو کمی بارش میں ہے یا کمی زمین پر ہے؟ بارش میں تو کوئی کمی نہیں نا, بارش تو ویسے ہی تھی. کمی زمین میں کہ دل کی زمین جب سرسبز و شاداب ہوگی, دل کی زمین جب نرم ہوگی, اس پر قرآن کی بارش گرے گی تو اس سے ہدایت کے پودے اگیں گے, اس سے ہدایت کے پھل اور پھول اگیں گے. قرآن کی بارش میں کمی نہیں ہے, لیکن جن کا دل پتھر ہے ان پہ قرآن کی کتنی بھی بارش ہوتی رہے ان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. جیسے بھائی سورج میں روشنی تو ہوتی ہے نا, سورج میں روشنی ہوتی ہے, پر اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کی آنکھوں میں بھی تو روشنی ہونی چاہیے. جس کی آنکھ اندھی ہو اس کو آپ کھڑی دوپہر میں بھی کھڑا کر دیں تو اس کو کچھ دکھائی دے گا؟ ہاں, اس کو تو نہیں دکھائی دے گا. اب اندھا آدمی سورج کو گالی دے تو سورج کی غلطی ہے؟ غلطی سورج کی نہیں ہے. اس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے تو سورج کی روشنی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. ایسے ہی قرآن کی روشنی ساری دنیا کے لیے ہے, لیکن اس کے لیے آپ کا دل بھی تقوی کے نور سے روشن ہونا چاہیے. اگر دل میں تقوی کی روشنی نہیں تو قرآن کی روشنی سے بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ تو قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں. اب متقیوں کی پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. دیکھیے سب سے پہلی متقیوں کی صفت, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کہاں سے ملے, ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہدایت چاہیے. اللہ نے پہلے بتایا ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. پھر یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے ملے گی. ہدایت ملنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان بالغیب, ایمان رکھنا. سب متقیوں کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ ایمان. اس لیے اگر آپ کو, اور متقی کون ہے؟ جن کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں متقی جائے گا. اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین, اللہ تعالیٰ نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے. اور تقوی والے کے اندر سب سے پہلی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ ایمان. اس لیے میرے بھائیوں اگر جنت جانا ہے تو سب سے پہلی محنت ہم کو اپنے ایمان پہ کرنی ہے, اپنے عقیدے پہ کرنی ہے. شریعت کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اپنے ایمان پر محنت کرنا, اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے دنیا بھر کی خرافات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. ہر ایمان والے بندے کو, ہر مسلمان کو سب سے پہلی اور بہت زبردست قسم کی محنت اپنے ایمان پہ کرنی ہے. دیکھو ایمان کوئی, یا عقیدہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک کورس ہے آپ نے کر لیا ختم. یؤمنون کہا نا, آمنو نہیں کہا. آمنو کا مطلب ہوتا ہے جو ایمان لے آئے, یؤمنون کا مطلب جو ایمان رکھتے ہیں کنٹینیو. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جس پہ برابر محنت کرنے کی ضرورت ہے. عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلسل آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. ایمان جو ہے نا وہ ایک پودے کی طرح ہے. پودے کو اگر آپ پانی نہیں دیتے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے. ایسے ہی ایمان کو مسلسل علم کا پانی دینا پڑتا ہے. اگر آپ ایمان کو علم کا پانی نہیں دیں گے تو ایمان کا پودا کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم, ایمان تمہارے دلوں میں ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو رینیو کرتا رہے. ایمان کی تازگی کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. تو ایمان سب سے پہلی شرط ہے. اور یہ ایمان کس پر ہے؟ ایمان بالغیب. دیکھو انسانوں میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اس کو تو ہر کوئی مانتا ہے نا. مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ اس بات کا فرق ہے کہ جو نہیں دکھ رہا وہ کون مانتا ہے, جو دکھ رہا ہے وہ تو سب کوئی مانتا ہے. سورج کے وجود پہ کوئی اختلاف ہے کہ بھائی کافر لوگ تو سورج مانتے ہیں اور مسلمان سورج نہیں مانتے. سورج, چاند, ستارے, بارش, ہوائیں, جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس کو ماننا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. وہ تو کافر بھی مان رہا ہے اور مومن بھی مان رہا ہے. اصل چیز جو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جو نہیں دکھ رہی اس کو مانو. اللہ نہیں دکھ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی ہوئی نہیں دکھ رہی, اللہ نہیں دکھ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی ہوئی نہیں دکھ رہی, اللہ نہیں دکھ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی ہوئی نہیں دکھ رہی, اللہ نہیں دکھ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی ہوئی نہیں دکھ رہی,
جنت نہیں دکھ رہی، جہنم نہیں دکھ رہی، فرشتے نہیں دکھ رہے، شیطان نہیں دکھ رہے، جنات نہیں دکھ رہا، قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اصل مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن ان چیزوں کو مانتا ہے جو نہیں دکھتی، اور کافر ان کو نہیں مانتا۔ اصل فرق اس پر ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ اندھ وشواس رکھتے ہیں؟ ہاں، ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھ وشواس۔ ہاں، اندھ وشواس میں اور ایمان بالغیب میں کیا فرق ہے؟ اندھ وشواس میں اور ایمان بالغیب میں یہ فرق ہے کہ اندھ وشواس بغیر دیکھے چیزوں کو ماننے کا نام نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو مان لینے کا نام ہے۔ ایمان بالغیب کا یہ مطلب نہیں ہوتا بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو مان لو۔ ایمان بالغیب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو دکھ نہیں رہی ہیں لیکن عقل ان کے ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہے۔ ایسی چیزوں کو جو دکھائی نہیں دے رہی، عقل اور شریعت کی دلیلوں کی وجہ سے ان کو مان لو، یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو ایمان بالغیب اندھ وشواس نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ شیطان کا وجود، جنات کا وجود، جنت کا وجود، جہنم کا وجود، اس کو کہتے ہیں اندھ وشواس ہے۔ یہ اندھ وشواس نہیں ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقل کا استعمال کیے مان لو، نہیں، دیکھا نہیں ہے پر عقل کی وجہ سے اس کو مان رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہم کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے وجود کی دلیلوں کی وجہ سے اس کو مان لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے دھواں اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا مانیں گے ہم؟ دھواں دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دھوئے کا وجود دلیل ہے آگ کے وجود پر۔ تو کیا اگر ہم صرف دھواں دیکھ لیں اور آگ نہیں دکھائی دے رہی ہو تو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ تو اندھ وشواس ہے؟ جب تک ہم آگ نہ دیکھ لیں، ہم دھواں دیکھ کر کے نہیں مانیں گے کہ آگ کا وجود ہے، اس کو اندھ وشواس بولیں گے آپ؟ نہیں نا، دلیلوں سے چیزوں کو مان لینا اندھ وشواس نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی وجود پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اندھ وشواس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی وجود کی تو ساری کائنات دلیل ہے۔ ساری کائنات، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کائنات کی ہر شے میں اللہ کی نشانی ہے جو یہ بتاتی کہ اللہ اکیلا ہے۔ خود ہمارا وجود، ہمارے وجود کی ایک ایک شے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ ہم موجود ہیں، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، کہ مخلوق بغیر خالق کے نہیں ہو سکتی ہے۔ مخلوق موجود ہے، اس کا مطلب اس کا خالق بھی موجود ہے۔ تو ایمان بالغیب اندھ وشواس کا نام نہیں ہے۔ اور ایمان بالغیب اس لیے پہلی صفت جس پہ محنت کرنی ہے، ہمیں عام طور پہ مکتبوں میں بھی دیکھتا ہوں بچوں کو، ہم عام طور پہ بچوں کی تربیت میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بچے کو دینی تعلیم دینی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو قرآن پڑھانا شروع کرنا ہے، نورانی قاعدے سے شروع کرتے ہیں، ہجے کرنا آ گیا، پھر اس کے بعد روانی سے قرآن پڑھا، ایک مرتبہ قرآن ختم ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں بچے کی دینی تعلیم مکمل ہو گئی۔ قرآن دینی تعلیم میں بلا شبہ شامل ہے، پر دین کی تعلیم میں قرآن پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان ہے۔ اللہ نے پہلے کیا فرمایا؟ متقیوں کی پہلی صفت کیا فرمائی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ بچے کو عقیدے کی تعلیم پہلے دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے جو تعلیم کا نصاب بنایا تھا، صحابی کہتے ہیں، حضرت جابر اور کئی صحابہ سے مروی ہے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، پہلے ایمان کی تعلیم لی پھر قرآن کی تعلیم لی۔ اس لیے اپنے بچوں کو پہلے ان کا عقیدہ صحیح کراؤ، اور خود بھی پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو، باقی چیزیں بعد میں، پہلے اپنے عقیدے پہ محنت کرو، توحید سیکھو اچھے سے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے ہماری امت میں کہ امت کا بڑا حصہ اس کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی نہیں پتہ ہے، ہم اس پر محنت ہی نہیں کر رہے۔ تو عقیدے پہ محنت پہلے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر ایمان والوں کی علامت وہی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا الگ چیز ہوتی ہے، نماز پڑھنا الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا یصلون نماز پڑھتے ہیں، فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلی بات تو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر پڑھی، فجر غائب ہے، فجر پڑھ لی، عصر غائب ہے، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ بھائی 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ فجر بھی نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو نمازی بھی سمجھتے ہیں۔
ہاں فجر پڑھنے والا جو فجر نہیں پڑھتا وہ کیسے اپنے آپ کو بول دیتا ہے کہ میں نمازی ہوں؟ کیا فجر بھی اللہ رب العالمین نے واجب نہیں کی جیسے ظہر اثر واجب ہے؟ تو نماز وقت پہ پڑھنا، نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنا. ہم میں سے بیشتر نماز پڑھنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو طریقہ ہم نے سیکھا تھا نماز پڑھنے کا وہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کبھی یہ توفیق نہیں ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اٹھا کر کے تحقیق کریں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہ ہو. اس لیے عقیدے کے بعد سب سے پہلے کس چیز پر محنت کرنی ہے؟ اپنے نماز پر. اور نماز پر پہلی محنت کیا ہے؟ کہ میچ کرو دلیلوں سے کہ میں جو نماز پڑھتے آ رہا ہوں باپ دادا سے دیکھی ہوئی ہے، یہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو رہی کہ نہیں ادا ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ الحمدللہ ہمارے نبی کی نماز کی ایک ایک سنت کتابوں میں موجود ہے. صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، صرف کتاب الصلاۃ اٹھائیں، آپ دیکھیں گے عام طور پہ علماء جب حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں پہلا باب کتاب الایمان ہوتا ہے، دوسرا باب کتاب الصلاۃ ہوتا ہے. ایمان کے چیپٹر کے بعد سیکنڈ چیپٹر نماز کا چیپٹر ہوتا ہے، کیونکہ نماز کی ہماری دین میں بڑی اہمیت ہے. تو ہر چیز کی کوالٹی آپ تلاش کرتے ہیں نا، اچھی سے اچھی کوالٹی کا کپڑا پہنتے ہیں، اچھی سے اچھی کوالٹی کا کھانا کھاتے ہیں، تو اچھی کوالٹی کی نماز بھی پڑھیے نا. اوریجنل نماز، اوریجنل نماز کون سی ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا. ہر چیز میں اوریجنلٹی کی تلاش ہے، اور نماز میں وہ باپ دادا جیسے پڑھتے آئے تھے، حافظ جی نے جیسا بچپن میں سکھا دیا تھا ویسے ہی پڑھ رہے نہیں. نماز نبی کی سنت. اس لیے اہل الحدیث جو ہوتا ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنی نماز کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک سنت کے بارے میں یقین ہوتا ہے، اس نے حدیث میں پڑھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ ہے. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب صحابہ کرام نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن کیا یہ حکم صرف صحابہ کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ویسے نماز پڑھو. صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، ہم کو بھی اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے. تو ہم کیسے دیکھیں گے نبی نے کیسے نماز پڑھی؟ ہم حدیث میں اٹھا کے دیکھیں گے، صحیح بخاری دیکھیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ایک ہوم ورک یہ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے گھر میں اگر صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری اٹھائیں اور اس کا کتاب الصلاۃ پڑھیں، نماز کا چیپٹر پڑھیں، تاکہ آپ کو بیسک چیزیں تو پتہ ہو کہ ہمارے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ایمان والوں کی دوسری علامت، تیسری علامت یہ بتائی گئی. متقیوں کی 3 علامتیں ہیں: ایمان بالغیب، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا. اچھا، یہ 3 ٹائپ کی عبادتیں ہیں. ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے نا. نماز کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے. اور زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے. تو ایمان والا بندہ دل سے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، جسم سے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور مال سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اس کی شخصیت میں تنوع ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی عبادتیں جمع کر کے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. دل میں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت، جسم سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، مال سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو یہ 3 عبادتیں اصل میں 3 ٹائپ کی عبادتوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ 3 الگ الگ ٹائپ کی عبادتیں ہوتی ہیں، ان 3 الگ الگ ٹائپ کی عبادتوں کو یہ 3 عبادتیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں. مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو بھی ان کو دیا ہے. یہ صرف اچھا جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو امیر والا موضوع ہے، یہ تو پیسے والوں کے لیے. نہیں میرے بھائی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف پیسے والوں کا کام نہیں ہے. غریب آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگر واقعتاً اس کے دل میں ایمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے کیوں نہ بچو. ہم میں سے کون ہے جس کے پاس اتنا بھی نہیں کہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے دے؟ بھئی مسجد کے لیے ماشاءاللہ اعلان ہوتا ہے نمازوں میں، آپ 1 لاکھ نہیں دے سکتے، 10 لاکھ نہیں دے سکتے، 10 روپیہ تو دے سکتے ہیں نا، 5 روپیہ تو دے سکتے، 1 روپیہ تو اللہ کے راستے میں دے سکتے. دینے والا دینا چاہے خلوص دل سے دے تو اس کا 10 روپیہ بہتوں کے 10 لاکھ سے زیادہ اللہ کے عظیم ہوتا ہے.
جب انسان اخلاص سے دیتا ہے نا، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے جیت گیا. 1 درہم 1,00,000 درہم سے جیت گیا. صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندے کے پاس صرف 2 درہم تھے اور اس نے اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کر دیا، اور ایک بندے کے پاس بہت مال تھا، اس نے 1,00,000 درہم دیا، تو یہ 1 درہم والے کا ثواب 1,00,000 والے درہم سے بڑھ گیا. تو ایمان والا بندہ کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اچھا، یہ تعبیر قرآن مجید میں بڑی پیاری ہے. اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قرآن میں جب بھی آپ دیکھیں گے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا اپنا مال دو، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا مال دو، وہ جو میں نے تم کو دیا ہے. رزقناہم، میں نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مال آپ کا نہیں، آپ جو دیتے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس کو اللہ رب العالمین نے تم کو جس کا مالک بنا دیا ہے، جس پر ذمہ دار بنا دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو. جب آپ یہ سوچ کر کے دیتے ہیں نا میرا نہیں ہے، تو دل دینے میں کشادہ ہو جاتا ہے. یہ بھائی اللہ کا ہے. جیسے کیشیئر ہوتا ہے نا، بیٹھا ہوتا ہے بینک میں، تو وہ جب دے رہا ہوتا ہے کسی اکاؤنٹ ہولڈر کو تو اس کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ہاں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا نہیں ہے، جس کو دے رہا ہے اسی کا ہے. میں تو صرف اس پر نگراں ہوں، صرف اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، مال میرا نہیں ہے. اس لیے جب آپ یہ سوچ کر کے دیتے ہیں مسجد میں کہ میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اللہ کے گھر میں لگ رہا ہے، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، پھر دل کشادہ ہو جاتا ہے دینے میں. ایمان والے بندے میں اور کافر میں یہی فرق ہے. کافر کو لگتا ہے میرا ہے، مومن بندے کو پتا ہے کہ میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے. بیسک فرق یہی ہے. اس لیے آپ قرآن مجید میں 2 کیریکٹر دیکھیں گے الگ الگ. ایک کیریکٹر مومنوں والا ہے اور ایک کیریکٹر کافروں والا ہے. کافر کو لگتا ہے میرا ہے، سب جو میرے پاس ہے پورا میرا ہے. شداد، قارون، فرعون، ان کیریکٹرز کو پڑھیں. فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، مصر کی بادشاہت میری ہے، یہ نہریں میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں. اس کو لگ رہا ہے سب میرا ہے. ایک بادشاہ یہ ہے. ایک بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. ایک حکم پر ملکہ سبا کا تخت لمحوں میں آنکھوں کے سامنے، اور یہ تخت بہت عظیم چیز تھی، اسی لیے ہدہد نے اس کا الگ سے ذکر کیا تھا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. ملکہ سبا کا تخت لمحے بھر میں آنکھوں کے سامنے آ گیا. کیا فرما رہے؟ یہ نہیں کہہ رہے میرا ہے. کیا فرما رہے؟ فرما رہے ہَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ، اللہ مجھے آزما رہا ہے میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. یہ 2 الگ الگ کیریکٹر ہیں. ہاں، ایک طرف وہ 2 کھجور والے، جس کے 2 انگوروں کے باغات تھے، 2 باغ والا. کہاں اس کا قصہ ذکر ہوا قرآن مجید میں؟ سورہ کہف میں. وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ غرور کرتا ہے. وہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اپنے دوست سے کہتا ہے تم سے زیادہ مال میرے پاس ہے، تم سے بڑی میری جماعت ہے. اس کو لگتا ہے میرا ہے. ہاں، دوسری طرف ذوالقرنین ہے. یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے اتنی بڑی دیوار تعمیر کر دی ہے. ہمارے یہاں تو 2 بلڈنگ بنا لے بلڈر تو سلام پہے میں پہل کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے اتنی بڑی دیوار بنا دی. اس کے بعد کیا فرما رہے؟ ذالک رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے، اس میں کوئی میری اپنی کوئی اس کے اندر طاقت قوت نہیں ہے. یہ فرق ہوتا ہے مومن کا اور کافر کا. کافر کو لگتا ہے سب میرا ہے. قارون نے کہا کہ یہ جو پورا مال جب اس کے خزانے، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے علم سے یہ مال کمایا ہے. یہ فرق ہوتا ہے کافر مومن کا. تو مومن کو بار بار یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ بھائی جو مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، پھر آگے ایمان کی بات آئی. 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا، 2 آیتوں میں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا
کافروں کے بارے میں ختم اللہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ نے ان کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ہدایت نہیں پانے والے. یہ گمراہی کا بہت بدترین درجہ ہوتا ہے جب دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ رہے ہیں, اس کے باوجود ہدایت نہیں مل رہی. بھئی ہدایت کا اس سے بڑا سبب کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کا عظیم ترین نبی قرآن پڑھ رہا ہے, پھر بھی ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ دل پر مہر لگ گئی ہے. اس لیے ہدایت کے اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں. تقویٰ ہوگا تو ہدایت ملے گی. دل میں اگر تقویٰ نہیں ہے تو چاہے اللہ تعالیٰ کا کلام, اللہ کا رسول بھی آمنے آ کے آپ کے پڑھ دے, ہدایت نصیب نہیں ہوتی. ہم نے مانگا تھا نا کہ ہدایت چاہیے, اللہ نے پہلے بتایا ہدایت کب ملتی ہے, اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہدایت کب نہیں ملتی. اگر دل پہ مہر لگا دی جائے تو پھر چاہے اللہ کا رسول ہی اپنا کا کلام تمہارے سامنے پڑھے, تم کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دلوں کو ایسا زنگ آلود نہیں کرنا کہ اس پہ ہدایت کے دروازے بند ہو جائے. مومن کو ڈر لگنا چاہیے اس سے کہ کہیں میرا دل بھی ایسا سخت نہ ہو جائے. ہم لوگ اس کی ٹینشن ہی نہیں لیتے. صحابہ کرام ڈرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھتے تھے, ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی مجھ کو دل میں سختی محسوس ہو رہی ہے, مجھے کوئی عمل بتائیے تاکہ یہ دل کی سختی ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم, کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل نرم ہو جائے تو ایسا کرو, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ صحابی نے فیل کیا نا کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے, تو ڈرتے تھے دلوں کی سختی سے. ہم نہیں ڈرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھتے تھے کہ دل سخت ہو گیا, اس کی نرمی کے بارے میں بتائیں کیا کیا جائے. ہمارے دل سخت نہیں ہے. دل جیسے آپ کوئی دل کا مریض ہوتا ہے نا, تو 2D کو کرا رہا ہے, خون چیک اپ کرا رہا ہے, مسلسل اپنے ہارٹ کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے پریشان ہے. تو دل میں صرف یہ بیماری نہیں ہوتی ہے کہ اس کی نسیں بلاکیج ہو جاتی ہیں, دل میں یہ بھی بیماری لگتی ہے کہ اس کی ہدایت کے راستے بھی بلاک ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کی آیتیں اثر انداز نہیں ہوتی, نبی کی حدیثیں اثر انداز نہیں ہوتی, حالات اثر انداز نہیں ہوتے. ہمارے دیکھیے میں نے کتنے گھروں میں دیکھا ہے, گھر میں کسی بندے کی وفات ہوئی ہے, اس دن اس کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے. اس دن جب کسی کے سامنے وفات ہوئی, واللہ اس سے زیادہ دل کی سختی اور کیا ہوگی. یہ علامت دل کی سختی کی کچھ علامتیں ہیں, یہ سمٹمز ہیں دل کی سختی کے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں قبرستان میں گئے ہیں کسی کو دفن کرنے کے لیے. قبرستان ہم کو لے جایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ ہم آخرت کو یاد کریں. لیکن میں نے بھی مشاہدہ کیا, آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا, قبرستان میں جاتے ہیں لوگ, ابھی جنازہ نہیں آیا ہے یا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی ہے, گٹ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, 2 4 4 8 8 10 10 لوگ. کن موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے؟ قبرستان میں لطیفے سنائے جا رہے ہیں, سیاست پہ بات ہو رہی ہے, سماجی مسائل پہ بات ہو رہی ہے, کھانے پینے دعوتوں پہ بات ہو رہی ہے. واللہ اگر قبرستان جا کر کے بھی ہم کو اللہ نہیں یاد آ رہا تو دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں پہ اللہ یاد آئے گا؟ یہ ہمارے دل کی سختی کی بہت بڑی علامت ہے کہ قبرستان جا کر کے بھی اللہ نہیں یاد آتا. میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ گفتگو کروں گا کہ دل کی سختی کے سمٹمز ہوتے ہیں. ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے, آنکھوں کا خشک ہو جانا دل کے قحط زدہ ہونے کی علامت ہے. آخری بار کب اللہ کے ڈر سے ہم روئے تھے؟ تو صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا دل سخت نہ ہو جائے, وہ ٹینشن میں رہتے تھے, فکر کرتے تھے. ہم کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو مشرکین ان کے دل سخت ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا تو ہدایت کے دروازے ان پہ بند کر دی گئے. 2 آیتوں میں مشرکوں سے خطاب ہوا, 13 آیتوں میں منافقوں سے خطاب ہوا. کافروں کے لیے 2 آیتیں اور منافقوں کے لیے 13 آیتیں. پتہ یہ چلانا کہ کافر مسلمانوں کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا نقصان دہ منافق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کافر کے لیے صرف 2 آیتیں. بھئی کافر کھلا ہوا دشمن ہے, اس کی چالیں ہم پر واضح ہوتی ہیں. کافر اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جو نقصان ایک منافق اسلام کو پہنچاتا ہے.
اس لیے منافقوں پر بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے. پورا قرآن مجید ان کی کیفیت اور ان کی صفات اور ان کے مکر اور فریب کو بیان کرنے پر مشتمل ہے، خاص طور پہ مدنی صورتوں کے اندر. جو ہم جیسا چہرہ رکھ کر کے، ہم جیسا نام رکھنے والا ہمارے بیچ میں رہ کر کے کافروں کی زبان بولتا ہے نا، وہ منافق ہوتا ہے. یہ منافقین جو تھے، ان کا سب سے بڑی علامت کیا تھی؟ یہ رہتے تھے مسلمانوں کے بیچ میں، پر ان کے منہ میں جو زبان تھی وہ کس کی تھی؟ کافروں کی تھی. ہمیشہ کافروں والی زبان بولتے تھے. ایشوز مسلمانوں کے ہوتے تھے، ریپریزنٹ یہ کافروں کو کرتے تھے. اور اس امت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ یہی لوگ. اللہ کے نبی نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر جس بارے میں خوف ہے وہ کون ہے؟ کل منافق ذو اللسان، ایسا منافق جو بہت زبان کا ماہر ہو. منافق نہ زبان کے بہت ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ جس کا کیریکٹر لو ہوتا ہے نا، وہ اپنے کیریکٹر کی کمی کو اپنے زبان کی بلاغت اور فصاحت سے پر کرتا ہے. جس کو کرنا کچھ نہیں ہوتا نا، وہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتا ہے. منافق باتیں بہت بڑی بڑی کرتا ہے، کرنے کو کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، یہ منافقین جب باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں سنیں، باتیں بڑی بڑی، ہاں، لیکن جب کام کرنے کا موقع آتا ہے بیٹھ جاتے ہیں پھس سے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قتال کی آیتیں نہیں نازل ہوئی تھیں، یعنی مدینہ جب اللہ کے نبی آئے تو جنگ کی اجازت نہیں تھی اللہ کے نبی کو، تو منافقین بڑی بڑے دعوے کے کرتے تھے، بھائی کب تک کہ مشرکوں کا ظلم برداشت کریں، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کوئی آیت نازل کر دیتا ہے جس میں جنگ کرنے کا حکم دیا جائے تو ہم ان مشرکوں کا تہس نہس کر دیں. بڑی بڑی باتیں آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے تھے. اور جب واقعتاً اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ چلو اب نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، اٹھاؤ تلواریں، اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کی حالت دیکھو، دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے ابھی مر جائیں گے یہ، ہاں ایسا لگتا ہے ابھی ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اتنا ڈر گئے. جب کرنے کا کام آتا ہے نا تو بیٹھ جاتے ہیں. یہ منافق. اور منافقین ایک طبقہ ہے، ایک ذہنیت ہے، وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے، وہ ہمارے زمانے میں بھی ہوتے ہیں. ہمارے دور میں منافقوں کی کمی نہیں ہے. اور ایک ایمان والے بندے کی بصیرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تلاش کر کے رکھے اپنے معاشرے کے منافقوں کو، پہچانے اپنے معاشرے کے منافقوں کو. ہمارا معاشرہ بھی بہت سارے منافقوں سے بھرا ہوا ہے جو ہمارے بیچ میں رہ کر کے بات کرتے ہیں کافروں کی طرف سے. کتنے کیسز آتے ہیں. کوئی مفکر ہمارے یہاں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مسجد اقصیٰ دے دو یہودیوں کو، فلسطین ان کے حوالے کر دو. ہمارے ہندوستان میں ایسے منافقین اچھی خاصی تعداد میں ہیں جو کہتے تھے بابری مسجد دے دو، انہی لوگوں کو دے دو، سب جائے وہی اپنی عبادت کریں. مسئلہ ہمارا ہے اور ریپریزنٹ کس کو کرتے ہیں ہمارے مسائل میں؟ کافروں کو کرتے ہیں. ایسے منافقوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے. یہ منافقین ہو سکتا ہے بڑی بڑی داڑھی والے ہوں گے، صافہ پہنے ہوئے ہوں گے، جبہ پہنے ہوئے ہوں گے، اور کسی شرکیہ عبادت گاہ کے افتتاح میں بھی پہنچیں گے، چہرہ مہرہ کپڑے سب مسلمانوں والے، اور پہنچ رہے ہیں کسی شرکیہ عبادت کے انوگریشن پر. پہچاننا، اپنے قوم کے منافقوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا. یہ اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہیں. منافق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں بہت چالاک ہوں، مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے ان سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں، کافروں کے ساتھ رہ کر کے ان سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں. ان کو لگتا ہے بہت چالاک ہے. اور جب ان منافق سے کہا جاتا تھا آمنو کما آمن الناس، یہ دوغلا پن مت دکھاؤ کہ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ بھی ملے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے نہیں وہ تو ہم دکھانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، یہ دوغلے والا، یہ دوغلا پن مت دکھاؤ کہ بظاہر مسلمانوں کے قائد مولانا مولوی صاحب اور بیٹھے ہوئے ہو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شرکت کر رہے ہو. جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے جیسے لوگ ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ. کون لوگ؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کون لوگ ایمان لائے تھے؟ صحابہ. صحابہ کا ایمان معیار ہے. ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے ہم ویسا ایمان لائے جیسا ایمان کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا. یہودیوں سے کہا گیا ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے. منافقوں سے کہا گیا ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے. یہ صحابہ کی عظمت، اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. ان کے حساب سے ہی بے وقوفی تھی کہ ایمان کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے،
اپنا شہر ملک چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آ گئے, اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے, ان کو لگتا تھا یہ بے وقوفی ہے. اللہ نے فرمایا الا انہم السفہاء, میرے نبی کے صحابہ نہیں بے وقوف ہیں, یہ منافقین بے وقوف ہیں. دیکھو یہ بھی صحابہ کی عظمت ہے, جس نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا, صحابی کی طرف سے اللہ نے اس کو برا بھلا کہا. اللہ نے فرمایا یہ منافقین بے وقوف ہیں. اور اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, ان سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ یخادعون اللہ وہو خادعہم, یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ خالق و مالک کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو منافقین کا ذکر آیا. ایک آیت اور میں لیتا ہوں پھر انشاءاللہ آج کا درس ختم کرتے ہیں. دیکھیے اب یہ ساری جو باتیں گفتگو ہو رہی ہے نا, یہ سب غائب کے سگے سے ہو رہی ہے. پہلا خطاب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21. 20 آیتوں میں تو غائب کی خیر کتاب ہے. پہلا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے. سورہ فاتحہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا, شروع میں غائب کا صیغہ ہے, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, رحمان و رحیم ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. پہلا خطاب کا صیغہ کہاں تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہاں بندہ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں پر بھی پورا غائب کا صیغہ ہے. پہلا خطاب کا صیغہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے. اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے اے لوگوں, یا ایھا الناس, اے لوگوں, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, وہ ساری انسانیت کے لیے ہے. اللہ کی عبادت ساری انسانیت پر واجب ہے. قرآن کا پیغام آفاقی ہے, یونیورسل ہے, دنیا کا ہر انسان اس کا مخاطب ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام پہ ہم ایمان لے کر کے آئیں. اب دنیا کے سارے انسانوں تک یہ کلام کون پہنچائے گا؟ اللہ نے یہ کلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ساری انسانیت کے لیے نازل کیا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایمان کی توفیق دی. اب ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام, یہ پیغام سارے انسانوں تک کے پہنچائیں. کیا کوشش کر رہے ہیں ہم اس کے لیے؟ کیا محنت ہے, کیا تگودو ہے؟ ہمارے علاقے میں, آپ کے شہر میں الگ الگ زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں ہم؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. یہ گویا کہ اللہ نے ایک خط ہم کو دے دیا ہے اور ہم کو حکم دیا ہے سارے انسانوں تک اللہ کا یہ کلام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے ہم کو شہید بنایا ہے, گواہ بنایا ہے ان لوگوں پر. اس لیے اگر اپنی ذمہ داری کا ہم کو احساس ہو جائے نا, راتوں کی نیند ہماری اڑ جائے. کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ دیا ہے. یہ جو کام جو نبیوں کا کام تھا نا, اللہ کا پیغام پہنچانے کا, نبیوں والا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے. دعوت کی فضیلت پہ قرآن کی بہت ساری آیتیں, اللہ کے نبی کی حدیثیں موجود ہیں, لیکن دعوت کی فضیلت کے ایک نقطہ آپ سمجھ لیں کافی ہے کہ دعوت کیا ہے؟ نبیوں والا کام. نبیوں والا کام ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. اللہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں تو ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سرسری پڑھ کر کے گزر جانے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے, جو آیتوں کی گہرائی میں اتر کے ان کے معنی کو سمجھنے میں ہوتا ہے. اب ویسے تو بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں, وہی ہم کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھیں گے. تو کچھ آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی کل کی آیت میں, اس کی کل کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیریں دیکھیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو میں پارے کو فالو نہیں کر رہا ہوں, آج دوسرا پارہ پڑھا گیا ہے, لیکن آج جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ پہلے پارے سے ہیں. تو زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اس کو اچھے سے سمجھیں, اپنے دل و دماغ میں اتاریں. باقی تو بہت سارے علماء خلاصہ کر رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ, آپ اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ خلاصہ سن سکتے ہیں. میرا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو پیغام قرآن کا ہے ہمارے لیے وہ ہم تک کے پہنچ جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.